کراچی کے علاقے لیاری میں منہدم ہونے والی عمارت کے ملبے تلے دبے کئی افراد کو تاحال نہ نکالا جا سکا۔ ریسکیو آپریشن جاری۔ عمارت کے ملبے سے مزید 5 لاشیں مل گئیں۔ جاں بحق افراد کی تعداد 23 ہو گئی۔ خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں شامل۔ دونوں لاشیں سول ہاسپٹل منتقل۔ ریسکیو حکام کے مطابق مزید کئی افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا امکان ہے۔ ریسکیو آپریشن آج رات بھی جاری رہے گا۔ پاک فوج بھی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ لائف لوکیٹر کی مدد سے پھنسے افراد کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ لواحقین غم سے نڈھال، پیاروں کے زندہ ملنے کی آس برقرار۔ آنسو، سسکیاں اور چیخو پکار۔ لواحقین کا مٹی تلے دبے اپنے پیاروں کو یاد کر کے برا حال ہے۔ لیاری میں گرنے والی 5 منزلہ عمارت ایک روز پہلے سے جھول رہی تھی۔ اس میں آوازیں بھی آ رہی تھیں، مکینوں نے نظر انداز کیا یا سنجیدہ نہیں لیا۔ عمارت کے گرنے سے کافی پہلے اس میں ٹوٹ پھوٹ کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ انتظامیہ نے منہدم عمارت کی رہائشیوں کو 4 نوٹس جاری کیے۔ وہ گھر چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کراچی میں 434 عمارتیں مخدوش قرار دی گئی ہیں۔ منہدم عمارت کے قریب عمارت کو بھی خالی کروا لیا گیا ہے۔ ڈی سی ساؤتھ کا کہنا ہے عمارت کو 3 سال قبل خطرناک قرار دیا گیا تھا۔ 1.5 ماہ قبل بھی عمارت کو نوٹس جاری کیا تھا۔ لیاری میں ابھی انتہائی خطرناک 22 عمارتیں موجود ہیں۔ 16 کو خالی کروا دیا گیا ہے۔ متاثرین کی آبادکاری میں حکومت تعاون کرے گی۔ عمارت گرنے کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ شہر کو مافیا کنٹرول کر رہا ہے۔ ایس بی سی اے میں اوپر سے نیچے تک سب کرپٹ ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کی گھن گرج، بولے سندھ حکومت پیپلز پارٹی کا وزٹنگ کارڈ ہے۔ 17 سال سندھ کی حکومت ہے۔ عمارت گرنے کی ذمہ داری کو سیاسی رنگ دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ حکومت کو مذمت نہیں، ذمہ داروں کی مرمت کرنا ہوگی۔ جن افسروں کو معطل کیا وہ چند ماہ بعد کسی دوسرے ضلع میں تعینات ہوں گے۔ ذمہ داروں کو معطل نہیں بلکہ برطرف کرنا چاہیے۔ حکومتی ترجمانوں کو بھی طنز کا نشانہ بنایا، بولے 10 روپے کے 12 ترجمانوں میں بیانات دینے کی دوڑ لگی ہے۔ کراچی میں بھتہ خوری اور غیر قانونی تعمیرات کی موجد ایم کیو ایم ہے۔ ایم کیو ایم کے سیکٹر اور یونٹس کے ذریعے غیر قانونی تعمیرات گرائی گئیں۔ آج بھی ایس بی سی اے اور دیگر اداروں میں سسٹم ان کے ماتحت ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا علی خورشیدی کو ترکی بترکی جواب، بولیں ایم کیو ایم کیوں بھول جاتی ہے کہ شہر میں چائنا کٹنگ کی وجہ بھی وہی ہے، مگر مچ کے آنسو بہا کر ہمدردیاں وصول کرنا چاہتی ہے۔ ایم کیو ایم مرکز کے سامنے غیر قانونی عمارت ہے۔ علی خورشیدی نے کیا کبھی اسے گرانے کے لیے درخواست دی؟ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے۔ باکو میں ای سی او تنظیم کے اجلاس میں پاک ترکی اور آذربائیجان کے برادرانہ تعلقات نئی بلندیوں پر۔ اقتصادی تعاون تنظیمی اجلاس کے موقع پر تینوں سربراہان مملکت کی الگ سے ملاقات۔ وزیراعظم شہباز شریف، صدر طیب الرحمن اور صدر الہام علیوف کی خانقندی میں چہل قدمی۔ آذری صدر نے وزیراعظم اور ترک صدر کے ساتھ خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو کی۔ خانقندی کی تاریخ اور تاریخی عمارتوں کے بارے میں بتایا۔ تینوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے، مثالی برادرانہ تعلقات اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ صدر الہام علیوف خود گاڑی چلا کر وزیراعظم شہباز شریف کو شوشہ میں زہرانی پر لے کر گئے۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار سیاسی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ اکٹھی ہیں۔ کچھ لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ اکٹھے کیوں ہیں۔ دہشت گردوں کو ملک بھر سے مار بھگائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا آصف زرداری کو صدر کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے؟ محسن نقوی نے کہا کہ سوشل میڈیا کی خبروں پر دھیان نہ دیں۔ 2 روز سیاست سے گریز کیا جائے تو اچھا ہے۔ ملک بھر میں 27,000 جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ سب کچھ پرامن انداز میں ہو رہا ہے۔ سکھر کے 9 محرم کے جلوس میں 10 لاکھ افراد شریک ہیں۔ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ نواز شریف کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات محض افواہ ہے۔ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے وزارتیں لینے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بنانا ممکن نہیں تھا۔ اب نون لیگ کو سادہ اکثریت مل چکی ہے۔ پاکستان نے 9 اور 10 مئی کو بھارت کو وہ سبق سکھایا جو وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ 6 بھارتی طیارے زمین بوس کیے، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو سبق سکھایا۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کی بھی بھرپور مذمت کی۔ ایران کو بھی اندازہ ہو گیا کہ پاکستان اس کا سچا دوست ہے۔ دنیا میں پاکستان کی تقریب میں اضافہ ہوا۔
اسحاق ڈار کی داتا دربار کے 982ویں سالانہ غسل کی تقریب میں شرکت، دربار کو ارگ گلاب سے غسل دیا، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ نواسہ رسول اور دیگر شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کی یاد، ملک بھر میں 9 محرم الحرام کی مناسبت سے جلوس اور مجالس، شبیہ علم اور ذوالجناح کے جلوس نکالے گئے۔ عزاداری اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش۔ کراچی سمیت بیشتر شہروں میں تعزیے کے جلوس مقرر راستوں سے ہوتے ہوئے پرامن اختتام پذیر ہوئے۔ روہڑی میں 500 سال قدیم نوڈھالا تعزیہ جلوس برآمد کیا گیا۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ لاہور میں پانڈوا اسٹریٹ سے برآمد مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستے سے واپس پانڈوا اسٹریٹ کی جانب رواں دواں۔ اسلام آباد میں G6 سے جلوس برآمد ہوا جو پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا۔ ملتان میں قدیمی امام بارگاہ ممتاز آباد اور فیصل آباد میں امام بارگاہ حیدریہ سے بھی جلوس برآمد۔ کوئٹہ میں مرکزی جلوس امام بارگاہ ناصر الاعضاء پر اختتام پذیر۔ پشاور میں شبیہ ذوالجناح کا دوسرا جلوس امام بارگاہ بی بی صاحبہ سے برآمد۔ پشاور میں موبائل فون سروس بند رہی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ پارا چنار، گلگت اور آزاد کشمیر کے شہروں میں بھی جلوس برآمد ہوئے۔ ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ڈی سی آفیسز میں مانیٹرنگ روم بھی قائم کیے گئے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ملک بھر میں نذر و نیاز اور سبیلوں کا اہتمام، کئی من حلیم تیار کر کے تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ماتمی جلوسوں کے شرکاء کے لیے چکن بریانی، مٹن قورمہ، چکن قورمہ اور چکن حلیم کی دیگیں تیار۔ عزاداروں شہریوں کے لیے جگہ جگہ پانی کی سبیلیں، روایتی مٹی کے برتنوں میں کھیر کی نیاز کی بھی تقسیم۔ نذر و نیاز بانٹنے کا سلسلہ دن بھر جاری رہا۔ 9 محرم الحرام پر ایران میں مجالس عزا اور جلوس، مشہد، قم اور شیراز کے روضوں میں زائرین کی بڑی تعداد موجود۔ عراق میں کربلائے معلیٰ میں لاکھوں کی تعداد میں سوگواران جمع۔ بھارت، آذربائیجان، لبنان میں بھی جلوس برآمد۔ افغانستان، ترکی، کویت میں بھی مجالس عزا برپا۔ محرم کا مہینہ درس دیتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یہ دن سیاست کا نہیں ہے۔ صوبے میں 10,000 سے زائد مجالس ہوتی ہیں، تمام جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP علی من گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو بولے، سوات سانحے میں ملوث ہر فرد کو سزا دی جائے گی، کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، اداروں میں جہاں کمی تھی اس پر کام ہو رہا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات مکمل۔ 4 روزہ مذاکرات میں 2 طرفہ اقتصادی تعاون پر اصولی اتفاق۔ پاکستانی مصنوعات کی امریکی مارکیٹ تک رسائی آسان بنانے پر بات چیت۔ معدنیات، توانائی اور زراعت میں امریکی سرمایہ کاری کا امکان۔ دونوں ممالک نے تجارتی محصولات میں توازن پر مشاورت مکمل کی۔ ٹیکسٹائل، زرعی اجناس اور ادویات کی برآمدات کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ 2 طرفہ ٹیرف نظام میں بہتری پر اصولی معاہدہ طے۔ پاکستانی وفد نے مذاکرات کو معاشی ترقی کی جانب مثبت پیش رفت قرار دیا۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے تکنیکی اجلاس جلد متوقع۔ ترجمان وزارت تجارت کا کہنا ہے مذاکرات پاکستان کی معاشی بحالی کا اہم سنگ میل ہے۔ امریکی صدر کا حماس کی جانب سے جنگ بندی مذاکرات پر آمادگی کا خیر مقدم، کہتے ہیں آئندہ ہفتے غزہ معاہدہ ہو سکتا ہے۔ غزہ سے متعلق بہت کچھ کرنا ہے، بہت سے امداد بھیج رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ایران سے متعلق بات کروں گا۔ ایران کا جوہری پروگرام مکمل ختم کر دیا، مگر ایران اسے دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ امریکہ کے تمام فوجیوں اور افسروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ روسی صدر سے بات کر کے مایوسی ہوئی، نہیں لگتا وہ جنگ ختم کریں گے۔ چین سے ٹک ٹاک سے متعلق ڈیل تقریباً ہو چکی ہے۔ پیر یا منگل کے دن چینی حکام سے بات کروں گا، مجھے لگتا ہے کہ چین بھی اس کو منظور کر لے گا۔ چینی صدر کے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ حماس غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے رضامند، جنگ بندی اور قیدیوں کے نئے مجوزہ معاہدے پر ثالثوں کو مثبت جواب دے دیا۔ حماس کا کہنا ہے جنگ بندی سے متعلق نئی تجاویز پر مشاورت مکمل کر لی ہے۔ مصر اور قطر کو جواب پہنچا دیا ہے، وہ اس جنگ بندی منصوبے کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے مذاکرات کے لیے ایک نئے دور میں فوری طور پر سنجیدگی کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حماس کی جانب سے روزانہ انسانی امداد کے 400 سے 600 ٹرک غزہ میں داخل ہونے کا بھی مطالبہ کیا جائے گا۔ غزہ جنگ پر اسرائیلی حکومت اور فوج میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ وزیر اعظم کی بلائی ہنگامی میٹنگ میں شرکاء کی ایک دوسرے پر لفظی بوچھاڑ،
نیتن یاہو نے آرمی چیف سے فلسطینیوں کو جنوبی غزہ میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنانے کی ہدایت کی۔ اسرائیلی آرمی چیف نے جواب میں کہا کہ آپ فوجی حکومت بنانا چاہتے ہیں، 20 لاکھ لوگوں کو کنٹرول کون کرے گا؟ لوگ بھوکے اور غصے میں ہیں، صورتحال ہاتھ سے نکل سکتی ہے، غزہ کے شہری اسرائیلی فوج کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ نیتن یاہو جواب سن کر چیخنے لگے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے 550 سے زائد سابق سینئر اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں نے جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ کو خط لکھا ہے، نیتن یاہو پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ لاہور شہر اور گردنواہ میں بوندا باندی، حبس کم نہ ہوئی۔ ادھر پی ڈی ایم اے کا عاشورہ پر پنجاب میں طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری۔ ترجمان کے مطابق 10 محرم کو پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشیں ہوں گی۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، سرگودا اور فیصل آباد میں بادل برسیں گے۔ واسا اور دیگر ادارے نکاسیاب کے راستوں سے رکاوٹیں دور کریں۔ نشیبی علاقوں میں اضافی عملے اور وسائل کی ضرورت ہے۔ بارشوں سے پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی صورتحال میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ 5 جولائی 1977 ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ قوم کے جمہوری سفر کو جبر سے پٹری سے اتارا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا 5 جولائی سے متعلق بیان۔ 5 جولائی کے بعد مسلط ہونے والی آمریت نے دہشت، مذہبی استحصال اور اداروں کی تباہی کا سلسلہ شروع کیا۔ اس منظم تباہی کے اثرات آج بھی پاکستان کے جسم پر نمایاں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کوڑے کھائے، جیلیں کاٹیں، شہادتیں دیں، مگر اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے غیر آئینی اقدام کے ذریعے ملک کی پہلی منتخب حکومت کو برطرف کیا گیا۔ اگر بھٹو کی حکومت برقرار رہتی تو آج پاکستان ایک خوشحال، ترقی یافتہ اور مضبوط ملک ہوتا۔ کارگل میں دشمن کو ناکوں چنے چبوانے والے شیر دل جوان کیپٹن کرنل شیر خان کا 26واں یوم شہادت۔ آئی جی ایف سی نارتھ میجر جنرل انجم ریاض کی شہید کے مزار پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ایف سی کے دستے کی شہید کو سلامی۔ شہید کی دلیری کا اعتراف خود دشمن نے کیا۔ جرت اور شجاعت کی لازوال داستان رقم کرنے والے شہید کو قوم کا سلام۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت پیش۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید کو۔ اور برطانیہ میں گرینڈ سلیم ومبلڈن اوپن کے مقابلے جاری، دفاعی چیمپئن کارلوس القریز کی فتوحات کا سلسلہ دراز ہو گیا۔ سیکنڈ سیٹ ہسپانوی ٹینس سٹار نے جان لینارڈس کو مات دے کر تیسرے مرحلے میں قدم جما لیے۔ القریز نے جرمن حریف کو 4 سیٹس میں قابو کیا۔ 5th سیٹ ٹیلر فرٹز نے بھی فتح سمیٹ کر تیسرے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا۔ امریکی کھلاڑی نے ہسپانوی پلیئر ڈیوڈ وچ فوکینا کو 4 سیٹس میں زیر کیا۔